پیارے عزیز دوستو، قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو جمعے کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس کو میں نے آج تک جس کو بھی پڑھنے کے لیے بتایا تو اس نے اس وظیفے کی بڑی تعریف کی، کیونکہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کو جمعے کے دن میں پڑھنے کے بعد میں انسان اپنی دنیا کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کو اپنے قدموں میں لا سکتا ہے، دنیا کی ساری خوشحالیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں کوئی خاص حاجت مند انسان ہے جس کی بڑی بڑی حاجتیں ہیں، بڑی بڑی مرادیں ہیں، تو اس کو تو ضرور اپنی پوری زندگی میں ایک بار جمعے کے دن اس وظیفے کو آزمانا چاہیے، کیونکہ اس جمعے کے خاص وظیفے کے اندر کچھ چیزیں آپ کو ایسی پڑھنے کے لیے بتائی جائیں گی جن کی تاثیر اتنی تیز ہے، جس کی بدولت دعاؤں کی قبولیت بہت جلد ہوتی ہے۔ یعنی کہ مختصر سے وقت میں آپ لوگ اپنی دعاؤں کو اس جمعے کے خاص وظیفے کے ذریعے قبول کرا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، اگر آپ لوگوں میں کسی انسان کا یقین بہت مضبوط ہے تو وہ جمعے کا یہ خاص وظیفہ پڑھے تو انشاءاللہ 24 گھنٹے کا وقت نہ لگے اور اس کے سارے مقصد پورے ہو جائیں۔ تو پیارے عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سبھی تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ پیارے عزیزان گرامی، جمعے کا دن یہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خاص دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اب آپ لوگوں کو ہم وہ وظیفہ بتائیں گے، اس سے پہلے آپ لوگ سنیے، جمعے کے دن میں 2 وقت ایسے بھی ہیں جس میں بندہ اگر کچھ نہ بھی پڑھے، کوئی وظیفہ نہ پڑھے، تو بھی اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ 2 وقت 7 دنوں میں جمعے کے ہی دن میں ہم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ سنیے وہ 2 وقت کون سے ہیں۔ پیارے دوستو، ویسے تو جمعے کے دن کے حدیث پاک میں بہت سی فضیلت اور فائدوں کے پیارے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم یعنی کہ مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن 2 وقت، 2 گھڑیاں، 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی کہ ان 2 وقت میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ان 2 وقت میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان دونوں وقتوں میں پہلا وقت ہے جمعے کے خطبے کے درمیان کا وقت، یعنی کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، تو جب پہلا حصہ امام صاحب پڑھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ مشکل سے مشکل آپ لوگوں کو 20 سیکنڈ کا وقت ملتا ہے، اس میں آپ لوگ کچھ پڑھے بھی نہ اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی یہ 20 سیکنڈ میں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگ دوسرا وقت سنیے جو کہ جمعے کے ہی دن میں ہے، یہ وقت ہے نماز عصر سے لے کر نماز مغرب سے پہلے، یعنی کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت۔ یہ وقت جمعے کے دن میں سب سے زیادہ قیمتی وقت مانا جاتا ہے، اور جو وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں جمعے کا خاص ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ لوگوں کو اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھیے، جو لوگ چاہیں نماز عصر ادا کر لیں، نماز عصر پڑھیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ آپ لوگ ایسے ہی اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو 7 مرتبہ درود جمعہ پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیں، 7 مرتبہ درود جمعہ، یعنی کہ کوئی اور سا درود پاک آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، صرف اور صرف آپ لوگوں کو 7 بار درود جمعہ ہی پڑھنا ہے۔ درود جمعہ اپنی اسکرین پر دیکھیے، چاہیں تو آپ لوگ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 7 مرتبہ جب آپ لوگ یہ درود جمعہ پڑھ چکے ہوں، اب آپ لوگوں کو جمعے کے دن میں ایک خاص تسبیح ہے جس میں آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے 4 اسم پاک، 4 نام مبارک کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، وہ بھی اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 1 مرتبہ ہوا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ان نام مبارک کی 100 بار تکرار کریں، یعنی کہ ایک تسبیح آپ لوگوں کو ان 4 اسم پاک کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ 7 مرتبہ آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ درود جمعہ۔ یہاں پر یہ وظیفہ آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو اٹھنا نہیں ہے، کم سے کم 1 منٹ تک آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کا یقین مضبوط
हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, उसकी दुआ फौरन ही इस वजीफे से कबूल हो सकती है। और भी फायदे सुनिए इस वजीफे के। अगर कोई इंसान हर जुमे टू जुमे इस वजीफे को पढ़ता रहे, रोजाना नहीं सिर्फ जुमे के दिन, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी काम करता होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस काम में बेशुमार बरकतें अता फरमा देगा। उसके घर में भी खुशहाली बनी रहेगी, उसकी जिंदगी में भी खुशहाली बनी रहेगी। और अगर कोई इंसान किसी चीज को पाना चाहता है, किसी चीज का तलबगार है, तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से वो उस चीज को भी पालेगा। और अगर कोई इंसान कर्ज में मुब्तला है तो इंशाअल्लाह दुरूद जुमा पढ़ने की बरकत से उसका कर्ज भी जल्द अदा हो जाएगा। और अगर कोई इंसान दुश्मनों से परेशान है, दुश्मनों की चालों से परेशान है, दुश्मन सताते हों, वो इंसान जुमे टू जुमे इस वजीफे को कर लिया करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर तरह के दुश्मन की चालों से और बुरे बड़े दुश्मनों से उसकी हिफाजत भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया हो। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।